السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم جس مسجد پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ مسجد رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے، اور لیکن آج کل جہاں سے گزرنے والے مسافر عام طور پر نزدیک بنی نئی موٹر وے پر فراٹے بھرتے یہاں سے گزر بھی جاتے ہیں، تاہم پرانے وقتوں میں پنجاب اور سندھ کی سرحد کے قریب واقع اس مسجد کو دیکھنے لوگ بہت ہی دور دور سے آتے تھے، اور یہاں سے گزرنے والے مسافر بھی اس مسجد کی زیارت کو لازمی سمجھتے تھے۔ اور دوستو، یہ ذکر ہے بھونگ مسجد کا، جس کے ڈیزائن، طرز تعمیر اور خوبصورت خطاطی کی وجہ سے سن 1986 میں اسے آغا خان ایوارڈ برائے اسلامی فن تعمیر بھی دیا گیا۔ اور لیکن اس مسجد کی تاریخ کیا ہے اور اسے مکمل کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کی تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور تھی کہ اسے بنانے والے رئیس نے اس مسجد کو اپنی زندگی کے دوران جان بوجھ کر مکمل نہیں کروایا۔ تو ایسا کیوں تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دوستو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ پہلے دوستو، رئیس غازی محمد کا تعلق اندر قوم سے تھا، جو راجپوتوں کی ایک شاخ تھی اور جن کی راجستھان کے علاقے پر کافی دیر تک حکمرانی رہی۔ ان کے مور سے اعلیٰ محمد جیا مرحوم بھونگ میں اقامت گزین ہو گئے تھے، جنہیں مشہور سہروردی بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے خلاف مجاز حضرت پیر موسیٰ نواب سے شرف بیعت بھی حاصل تھا، اور ان کے خاندان کی دوسری شاخ سکھر میں قیام پذیر ہوئی، اور جس کے سربراہ شیخ احمد تھے۔ یہ بھی حضرت پیر موسیٰ نواب کے مرید تھے۔ انہوں نے عملاً فقیری اختیار کر لی تھی، چنانچہ شکارپور، پنو آکل اور گوٹکی میں ان کی درویشی کا سلسلہ ابھی بھی قائم ہے۔ دوستو، قیام پاکستان کے وقت اس خاندان کے سربراہ رئیس محمد غازی تھے۔ دولت و ثروت اور چاہو حشمت کے باوجود وہ سادہ زندگی گزارنے کے قائل بھی تھے، اور بے شمار زرعی اراضی ان کی ملکیت تھی۔ وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ بھی رہے، وہ بہاولپور دربار کے گدی نشین بھی رہے، اور بہاولپور کی پہلی اسمبلی کے قیام سے ہی سیاست کے میدان میں موجود بھی رہے۔ لیکن ان تمام اعزازات کے باوجود جو امتیازی وصف ان کی شخصیت کو نمایاں بھی کرتا تھا وہ تھا ان کا مذہبی جذبہ، اور وہ اللہ اور پیغمبر اسلام کی خوشنودی کو ہر حال میں مقدم سمجھتے تھے۔ انہیں دینی کاموں میں بے حد دلچسپی بھی تھی، اور روایت کے مطابق یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی امداد و سرپرستی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور بھونگ مسجد جس مقام پر تعمیر ہوئی وہاں پہلے بھی ایک مسجد موجود تھی۔ رئیس غازی محمد نے اس مسجد کے سامنے ایک محل تعمیر کروایا تاکہ رئیس صاحب کے دوست خصوصاً امیر بہاولپور نواب صادق محمد خان قیام کر سکیں اور دریا کے کنارے سیر کا لطف اٹھا سکیں۔ ایک دن جب رئیس غازی محمد اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ محل کی شان و شوکت مسجد سے بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے اسی وقت استغفار کیا اور مسجد کے مقام پر تقریباً دگنے رقبے پر ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا اہم فیصلہ کیا۔ یہ سن 1932 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ معزز سامعین، مسجد کی تعمیر میں مصروف کاریگروں کے قیام و طعام کا انتظام بھونگ میں ہی کیا گیا تھا، اور ان کاریگروں کو بہت سی مراد بھی حاصل تھی۔ اس وقت صادق آباد سے بھونگ تک نہ تو مناسب ذرائع نقل و حمل موجود تھے اور نہ ہی پختہ سڑک تھی، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ رئیس غازی محمد کے ذہن میں محض ایک خاکہ تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز بھی کیا گیا تھا۔ دوستو، رئیس غازی محمد مختلف ممالک میں جاتے، وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کی تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے، اور اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی اور کئی حصوں کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ تعمیر میں اتنا عرصہ اس لیے لگا کہ علاقے میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور تھی کہ رئیس غازی محمد اس مسجد کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کروا رہے ہیں، اور کیونکہ کسی پیر فقیر نے انہیں کہا تھا کہ جب بھی یہ مسجد مکمل ہوگی تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور جب 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی مسجد کے بڑے مینار کی تعمیر کا کام بھی جاری تھا۔ پیارے دوستو، سن 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندہی ہوئی۔ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا بہت خطرہ تھا، اور اس خطرے کے پیش نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنا کر اس پر نئے سرے سے مسجد کی تعمیر کی گئی، اور اس سے مسجد کی پائیداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور جلال و عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سن 1975 میں رئیس غازی محمد کی وفات کے بعد
اس مسجد کے تعمیر کا فریضہ ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لیا، جو خود بھی درویش صفت انسان تھے اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے، اور ان کا انتقال 2 اپریل 2021 کو کراچی میں ہوا۔ دوستو، رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر کے ہاتھوں میں ہے، اور سن 1982 میں جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی آنے لگے۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا، اور اس ایوارڈ کے ساتھ جو سند عطا ہوئی اس میں سردار رئیس غازی محمد خان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ہی ان کاریگروں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا جنہوں نے اس مسجد میں اپنے فن کا اعجاز دکھایا تھا۔ دوستو، ان کاریگروں میں حاجی رحیم بخش، مستری فیض محمد، نبی بخش، حافظ انور، فیض بخش، واحد بخش اور احمد بخش کے نام شامل ہیں۔ یہ سند بھونگ مسجد میں آویزہ ہے۔ معزز سامعین، بھونگ مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد خان عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو، مسجد کا مرکزی دروازہ مشہد میں امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہی ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو لاہور کے شالامار باغ کے انداز میں ایک وسیع العریض باغ ہے، جس سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے، جہاں ایک وقت میں 2000 سے بھی زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر میناکاری اور گلکاری کا نہایت نفاست سے کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کی محراب کے اندر نہایت نفاست کے ساتھ سیب کو تراش کر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے، اور تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور بریک کام سے مزین ہیں۔ اور دوستو، مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے، اور ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے، اور تمام کے تمام بالکل ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہے۔ مسجد کی مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ بھی کر دیتی ہے، اور یہاں صندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ زری سے کیا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی عطا کیا، اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا جس کا ڈیزائن عادل صلاح الدین نے تیار بھی کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔